مزید سورج بھی سوا نیزے پر، زمین بھی تانبے کی، پسینے میں بھی ڈوبے ہوں گے لوگ۔ اب بتائیے ایسی حالت میں اگر کوئی سایہ ہوگا تو وہ سایہ ہوگا اللہ کے عرش کا۔ اب اس عرش کے سائے میں نور کے ممبر لگے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اور اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا اور اس سائے میں ممبر کے نور کے ممبر لگے ہوں گے، ان ممبروں پہ کون بیٹھے گا پتہ ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں شاب نشا فی طاعت اللہ، وہ نور کے ممبر اللہ کے عرش کے سائے میں جو ہوں گے ان پر وہ نوجوان بیٹھیں گے جنہوں نے اپنی نوجوانی کو اللہ کی طاعت و فرما برداری میں گزارا۔ یہ نور کا ممبر جو اللہ کے عرش کا سایہ اس دن نصیب ہوگا، یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو اپنی جوانی کو گناہوں میں نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزارے۔ یہ نوجوانوں کے لیے۔ عام طور پہ جب جوانی ڈھلتی ہے تو ہر کوئی نمازی ہو جاتا ہے، ہر کوئی مسجد کا رخ ضرور کر لیتا ہے، لیکن میرے عزیزو اللہ کو نوجوانوں کی عبادت بہت پسند ہے۔ جو نوجوان گناہوں کی پوری طاقت ہو بدن کے اندر، گناہوں کے تمام اشیاء موجود ہو ہمارے پاس، اس کے بعد اگر اللہ کے خوف سے جو نوجوان رک جائے وہ حقیقت میں اللہ کا اطاعت و فرما بردار۔ میں ایک حدیث شریف سنا رہا ہوں آپ کو، یہ حدیث میں نے سنایا بھی ہے لیکن پھر اسے اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ اس حدیث کی ضرورت آج نوجوانوں کی ہے۔ آج ہر شخص کو اس حدیث پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ حدیث شریف یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے 5 باتیں سیکھ لے؟ کون ہے جو میں اسے کچھ باتیں سکھا دوں اور وہ اس پر عمل کرے، یا وہ کسی کو سکھا دے اور وہ اس پر عمل کرے؟ جب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں، وہ کون سی 5 باتیں ہیں آپ مجھے بتائیں، میں اس پر عمل کروں۔ میں آپ کو بتا دوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے محض 4 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارا اور اس 4 سال میں سب سے زیادہ حدیثیں روایت کہ وہ صحابی ہیں۔ تو جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیں وہ 5 باتیں کون سی ہیں، آپ مجھے بتائیں میں اس پر عمل کروں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ فَأَخَذَ بِيَدِي خَمْسَ، کہ اللہ کے رسول نے میرا ہاتھ پکڑا اور 5 باتیں ارشاد فرمائی۔ وہ 5 باتیں کیا تھیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے پہلے اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ فرمایا ابو ہریرہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے لیے حرام کر دیا ہے، اس سے بچ جاؤ، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ سب سے بڑے عبادت گزار اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ جو پوری رات تہجد پڑھے گا یا پوری رات قرآن کی تلاوت کرے گا، پوری رات سجدوں میں رہے گا، وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ یہ نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا کہ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ گیا وہ سب سے بڑا عبادت ہے۔ اس سے معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ ہم عبادت تو کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ
حرام کردہ چیزوں سے نہیں بچتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے عبادتوں میں بھی لذت نہیں ہے اور ہماری دعاؤں میں بھی لذت نہیں ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ عبادت ہر کوئی کر سکتا ہے، چاہے وہ اچھا شخص ہو یا برا ہو، یعنی اچھا انسان بھی عبادت کر سکتا ہے اور جو برا انسان ہے وہ بھی عبادت کر سکتا ہے، دونوں عبادت کر سکتے ہیں۔ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا، آج ہی کے شب دیکھ لیں، آج ہی کے شب بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو نماز بھی ادا کریں گے، صلاۃ التسبیح بھی پڑھیں گے، پوری رات وظائف بھی کریں گے، ہو سکتا ہے کہ رب کے خوف سے آج کی رات میں روئیں گے بھی، لیکن صبح ہوتے ہی پھر وہ جو روزانہ کا ان کا مشغول ہے، روزانہ کا ان کا جو شیڈول ہے، اس میں پھر ملوث ہو جائے، یعنی تجارت میں لوگوں کو دھوکہ دینا ہے نا، کسی اپنے والدین کی نافرمانی کرنا، بیوی کا حق مارنا، یہ پھر ملوث ہو جائیں گے۔ تو پتہ کیا چلا کہ عبادت تو کیا لیکن اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بھی نہیں بچا۔ تو جو اللہ کے رسول نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ جب تک تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے نہیں بچو گے تب تک تم عبادت گزار، سب سے بڑے عبادت گزار نہیں بن سکتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں عبادت گزار ہونے کے لیے دونوں چیزیں چاہیے، حرام چیزوں سے بچنا بھی چاہیے اور عبادت بھی کرنا چاہیے۔ اگر آپ حرام کردہ چیزوں سے بچیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی تھوڑی عبادت ہی آپ کی نجات کے لیے کافی ہوگی، تھوڑی عبادت۔ اگر آپ صرف 5 وقت کی نماز ادا کریں اور فرض روزے آپ رکھیں اور حرام کردہ چیزوں سے بچیں تو یہ آپ کی نجات کے لیے کافی ہوگا۔ لیکن ہم راتوں میں جگ تو لیتے ہیں، نماز کی پابندی بھی جہاں تک ہو سکتا ہے کر لیتے ہیں، لیکن حرام سے نہ بچنے کی وجہ سے ہماری پکڑ سخت ہو سکتی ہے۔ تو اگر ہم عبادت گزار آج یہ ہمارا اور آپ کا نہیں، ہر کسی کا مسئلہ ہے۔ کوئی شخص میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے جو کسی نہ کسی حرام کاری میں ملوث نہ ہو۔ بعض تو ایسے ہیں جن کو پتا ہے کہ میں یہ حرام کا کام کر رہا ہوں، اور بعض ایسے ہیں جن کو علم بھی نہیں ہے کہ میں یہ حرام کا کام کر رہا ہوں۔ جیسے گھروں کا معاملہ، آج کل جو گھروں کی کنڈیشن ہے، تو ہم گھروں میں گھر والوں کا حق مار لیتے ہیں اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کس کا حق مارا، تو ہم نے حرام کام تو کر دیا۔ پتہ چلا کہ ہم اپنی ذات سے لوگوں کو تو خوش کرتے رہتے ہیں لیکن ہمارے گھر والے ہی ہم سے ناراض ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، باہر والوں کو خوش کر کے آپ جنت نہیں پالیں گے، لیکن ہاں گھر والوں کو اگر آپ خوش رکھیں گے، والدین کو خوش رکھیں گے، اہل و عیال کو خوش رکھیں گے، بیویوں کو خوش رکھیں گے، تو یقیناً پھر آپ کو جنت کا حقدار آپ کو جائے۔ کیونکہ فضیلت تو یہی ہے نا کہ والدین کے فرما بردار ہو جائے، یہ تھوڑی ہے کہ محلے والوں کو خوش رکھیں۔ تو ہم دنیا بھر کی خوشی کے لیے سب کچھ کر جاتے ہیں۔ آج اگر نوجوان بیٹھے ہیں، اگر کوئی ان کا دوست کہیں دوسری جگہ سے اسٹیشن سے فون کرے، 12 بجے رات میں فون کرے کہ ذرا آؤ میں یہاں پہ ہوں آ کے لے جاؤ، تو میں سمجھتا ہوں فوراً نکل جائیں گے، گاڑی اٹھائیں گے چلے جائیں گے لینے کے لیے۔ لیکن اگر 10 بجے رات میں ان کے والدین کوئی کام کہہ دیں تو وہ انکار کر بیٹھتے ہیں۔ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ کیسا لگاؤ ہے کہ دوستوں سے تو بڑا اچھا لگاؤ ہے، لیکن آپ کا لگاؤ آپ کے گھر والوں سے اتنا اچھا نہیں۔ تو آپ باہر والوں کو خوش کر کے کیا کریں گے؟ آپ سب سے پہلے، اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم خیر اہلی، ایک حدیث شریف ہے، عبارت ذہن میں نہیں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر بنو اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں، اس کے بعد باہر والوں۔ اب گھر والوں کے لیے بہتر کا مطلب یہ نہیں کہ اگر گھر والے ناجائز کام کی آپ کو تلقین دے تو آپ اس کی طرف چل جائیں، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ شریعت کے خلاف آپ کو کام نہیں کرنا ہے، شریعت کے خلاف ہرگز آپ کو نہیں جانا ہے، جو جائز ہے اس میں آپ کو فرما برداری کرنا ہے۔ بہرحال تو اللہ کے رسول نے فرمایا اتق المحارم، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ۔
تو آپ کو اگر عبادت گزار بننا ہے تو ہمیں دونوں چیزیں چاہیے. ہمیں حرام کردہ چیزوں سے بچنا بھی چاہیے، ہمیں جھوٹ سے بھی بچنا ہے، غیبت سے بھی بچنا ہے، چغلی سے بھی بچنا ہے، شراب نوشی سے، زنا سے، تمام دنیا بھر کے خرافات سے بچنا بھی ہے، اور عبادت بھی کرنی ہے اگر ہم عبادت گزار بننا چاہتے ہیں. کیونکہ عبادت بھی کرنا، گناہ بھی کرنا، یہ ہر کوئی کرتا ہے، لیکن جو گناہ سے بچے اور پھر عبادت کرے تو یہ صرف اللہ کا محبوب بندہ ہی کر سکتا ہے. تو اگر آپ اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں تو آپ کو دونوں کرنا ہوگا. دوسری چیز اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، وَإِن تَرْضَى بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہ تم اللہ کی تقسیم کردہ نعمتوں پر راضی ہو جاؤ، تم سب سے بڑے مالدار بن جاؤ. اللہ نے جو آپ کو عطا کیا آپ اس پر راضی ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم اگر اللہ کی نعمتوں پر راضی ہو گئے تو تم سب سے بڑے مالدار ہو جاؤ گے. ہے تو غنی کا لفظ بہت جامع ہے، بہت بہتر ہے، لیکن مالدار میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں کہ سب سے بڑے مالدار ہو جاؤ گے. آج ہمارا معاملہ یہی ہے کہ آج ہمارے پاس اگر 10,000 ہے تو ہمیں اس 10,000 کی خوشی نہیں ہے، بلکہ 11,000 کیوں نہیں ہے اس کے لیے ہمارے اوپر پریشانی اور ہمیں غم ہے. 11,000 ہمارے پاس کیوں نہیں؟ اگر کسی کے پاس 15 لاکھ ہے تو وہ اسے اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ میرے پاس 15 لاکھ، اس بات کا غم ہے کہ میرے پاس 20 لاکھ کیوں نہیں، 30 لاکھ کیوں نہیں. تو آپ کو جو یہ باتیں بتائی گئی آج ہر شخص اس میں ملوث ہے، ہر شخص کہ اللہ نے جو اس کو عطا کیا اس پر وہ راضی نہیں. ہر شخص اپنے بارے میں جائزہ لے لے. آپ جہاں پہ ہیں شاید آپ کا پڑوسی آپ سے زیادہ پیسے والا ہو، تو آپ کو اپنی کنڈیشن نہیں دکھتی، دوسرے کی کنڈیشن دکھتی ہے کہ وہ تو اتنے پیسے والا ہے، میں غریب ہوں. مطلب ناشکری کے الفاظ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ خود اس چیز کو غور کر لیں، اور آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں لیکن میں بھی آپ کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن آپ خود غور کریں کہ آپ جس لائق ہیں اور اللہ نے جو آپ کو عطا کیا ہے، ان دونوں میں آپ دیکھ لیں کہ میں جس لائق ہوں، یعنی اپنے اندر جھانک لیں کہ میں جتنا گناہگار ہوں، میں جو بھی کرتا ہوں، اس حساب سے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے تو اس حساب سے زیادہ دیا ہے یا کم دیا ہے؟ آپ خود غور کر لیں. کیا اللہ نے جو آپ کو عطا کیا ہے کیا آپ اس کے لائق ہیں؟ یہ آپ خود غور آپ کو کرنا ہے، ہمیں نہیں پتا. لیکن جو آپ صبح سے شام تک جو کرتے ہیں آپ کو تو بہتر پتا ہوگا. جو آپ صبح سے شام تک اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں آپ کو بہتر پتا ہوگا. تو آپ جو صبح سے شام تک نافرمانیاں کرتے ہیں، ان نافرمانیوں کے بعد بھی اگر اللہ آپ کو رزق کھلا رہا ہے تو کیا آپ اس کے حقدار ہیں؟ آپ نہیں ہیں. آپ اس کے بھی حقدار نہیں ہیں، کیونکہ وہ تو آپ کو رزق کھلا رہا ہے، آپ اسی کی نافرمانی کرتے جا رہے. آپ بتائیے کہ جو ہمیں کھلا رہا ہو، جو ہمیں پلا رہا ہو، جو ہماری صبح سے شام تک حفاظت کر رہا ہو، ہم راستہ چلتے ہیں کب کیا ہو جائے کوئی کچھ نہیں پتا، وہ ہماری حفاظت کر رہا ہے. سوتے ہیں پھر وہ ہماری حفاظت کر رہا ہے. 24 گھنٹے جو ہماری حفاظت بھی کر رہا ہو، ہمیں کھلا بھی رہا ہو، ہم اسے ایک لمحہ بھی نہ یاد کریں تو وہ زندگی ہی کیا جس میں بندگی نہ ہو. یہ زندگی کیسی جس میں ہم ایک وقت اللہ کو سجدہ نہ کر پائیں، ہم نمازیں نہ پڑھ پائیں، تو یہ زندگی ہی کیا جو جس میں بندگی ہے ہی نہیں. تو اپنے ذہن کو غلامی والا ذہن بنا، اللہ کے رسول کا فرما بردار بنا لے. جب اس طرح سے اپنے ذہن کو آپ ذہن سازی کریں گے اور اپنے آپ کو یہ میسر، اپنے آپ کو یہ فیل کرائیں گے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تو اپنے دماغ میں بندگی والا ہی معاملہ رکھیں تو یقیناً اللہ کے ساتھ بھلائی. میں آج ہی ایک روایت پڑھ رہا تھا
تو اس میں میری نظر پڑی، مجھے بڑا تعجب ہوا. اس میں ایک روایت تھی کہ جب بندہ زمین پر گناہ کرتا ہے، جب بندہ زمین پر گناہ کرتا ہے تو زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اے پروردگار عالم، اگر تو حکم دے تو میں اس بندے کو اپنے اندر دبا دوں. جب وہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے آسمان بھی اللہ سے حکم مانگا، اے پروردگار عالم، اگر تو حکم دے تو میرے نیچے یہ جو گناہ کر رہا ہے میں اپنے اوپر اس کو سمو لوں، میں اس کے اوپر دبا دوں اس کو. تو اللہ رب العزت کی طرف سے ندا آئی کہ یہ میرا بندہ ہے اور اس کو میں نے پیدا کیا. اگر تو اسے پیدا کرتا تو پھر تجھے سمجھ میں آتا ہے کہ جو جس کو پیدا کرتا ہے اس کے لیے وہ کتنا عزیز ہوتا ہے. اس سے پتا چلا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ تو کہہ رہا ہے کہ دبا دوں، ارے میں اسے پیدا کیا ہوں اور میں پیدا کیا ہوں اس لیے میں جانتا ہوں کہ تو دبا مت، یہ میرا کتنا محبوب ہے. اگرچہ گناہ گار ہے لیکن یہ مترا میرا کتنا قریبی ہے یہ میں جانتا ہوں، اس لیے کہ میں نے اس کو پیدا کیا. تو اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے. تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ اگر ہم کو اللہ کی رضا جوئی اگر ہمیں چاہیے، ہم اگر دولت مند بننا چاہتے ہیں تو کیا ہونا چاہیے؟ وَإِن تَرْضَى بِمَا قَسَمُ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، کہ اللہ کی جو تقسیم کردہ نعمتیں ہیں آپ اگر اس سے راضی ہو گئے تو آپ سب سے بڑے مالدار ہوتے ہیں. اس کا اور بھی مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے عہدے سے چڑھتے ہیں. جیسے ہمارے پاس اگر کچھ پیسے ہیں تو ہم تو اس سے راضی ہیں، لیکن کبھی ہم ایسا بھی کرتے ہیں کہ فلانا شخص اس عہدے پہ بیٹھا ہے، اسے وہ نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ بتائیے کہ اللہ ہی نے تو اسے بیٹھایا ہے وہاں پہ، تو اللہ نے جب اسے بیٹھایا یا آپ کے پڑوسیوں کو زیادہ پیسہ دے دیا تو یہ تقسیم تو اللہ کی ہے. تو جب اللہ کی تقسیم ہے تو آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ آپ کو تو چاہیے کہ اس کی تقسیم پر آپ راضی ہو. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے راضی ہوتا ہے تو اس کو بھلائیوں کی توفیق دے دیتا ہے. اسے مال و دولت نہیں دیتا ہے، مال و دولت نہیں، اسے بھلائیوں کی توفیق دیتا ہے. ایک وہ شعر ہے نا عربی کا کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالا، کہ اللہ کی تقسیم کردہ نعمتوں سے ہم راضی ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے علم عطا کیا اور عوام کے لیے مال عطا کیا. الحمدللہ جو عالم یہاں حفاظ کرام جو علماء بیٹھے ہیں یہ آپ ہی کے درمیان سے تو ہیں، لیکن اللہ نے انہیں حفاظ کرام بنا دیا، عالم دین بنا دیا اور آپ کو مال و دولت والا بنا دیا، آپ کو پیسے والا یا عام طور پہ آپ کو عام آدمی رکھا. تو یہ اللہ کی تقسیم کردہ ہے. اور جس کے ساتھ اللہ بھلائی کی امید کرتا ہے، بھلائی چاہتا ہے جس کے ساتھ، انہیں ایسے منصبوں پر بیٹھاتا ہے نا. تو ہم سب کو چاہیے کہ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں ہم اس پر راضی ہوں. اگر ہم اس پر راضی ہو جائیں گے تو ہم مالدار ہو جائیں گے. اور اس اعتبار سے بھی کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور زیادہ عطا کریں گے. تو راضی ہونا یہ شکر ہی ادا کرنا ہے. اگر آپ راضی ہو گئے تو یہ اللہ کا شکر ہی ہے. تو جب آپ شکر ادا کریں گے، راضی ہو جائیں گے دل سے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، آپ کے دولت میں اضافہ فرما دے. تیسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا. تیسری چیز ارشاد فرمایا کہ تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم سب سے بڑے مومن بن جاؤ، تم کامل مومن ہو جاؤ. اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. پڑوسیوں کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر جب آیا کرتے تھے تو وہ پڑوسیوں کے بارے میں بہت تاکید کرتے تھے.
اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مجھے خوف لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسیوں کو جائیداد میں حصہ تقسیم کرنا پڑے، وراثت کا حکم آ جائے کہ جائیداد میں ان کو بھی وارث بنانا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے خوف ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی تاکید حضرت جبرائیل علیہ السلام فرما رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسیوں کو بھی اپنی جائیداد میں حصہ دینا پڑے، وارث بنانا پڑے۔ لیکن عام طور پر ہماری اپنے پڑوسیوں سے ہی ٹھنی رہتی، عام طور پر ایسا ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے کہ پڑوسیوں سے دل شکنی ہوتی ہے، ایسا اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، لیکن ان تمام پریشانیوں کے باوجود کیا اللہ کے رسول نے یہ فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ؟ تو جب ہم اہل سنت والجماعت کے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو ہر چیز کا علم ہے، تو کیا اللہ کے رسول کو یہ علم نہیں ہے کہ آنے والے زمانے میں ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے دشمن ہو جائیں گے؟ یہ علم ہے، تبھی تو اللہ کے رسول نے اتنی تاکید فرمائی کہ تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور جب حسن سلوک کریں گے آپ تمام پریشانیوں کے باوجود، تمام طرح کی تکلیفوں کے باوجود، صرف اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ، تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے اگر آپ صبر کرتے ہیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر و ثواب خوب عطا کرے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک پڑوسی شرابی تھا، شراب پی کر کے خوب گالی دیتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ روزانہ سنتے تھے، صبر کرتے۔ ایک دن آئے تو گھر کے پاس سناٹا تھا، لوگوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آج سناٹا ہے، شور اور کی آواز نہیں آ رہی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ آج وہ روڈ پر نکل کر کے گھر کے باہر نکل کے وہ چلا رہا تھا، گالی دے رہا تھا، تو کوتوال صاحب کا گزر ہوا اور اسے اٹھا کر کے کوتوالی لے کے چلے۔ امام اعظم ابو حنیفہ روزانہ اس شرابی کے گالی گلوچ سے پریشان تھے، اس کے باوجود وہ کوتوالی چلے گئے اس پڑوسی کو چھڑانے کے۔ وہاں گئے، کوتوال دیکھ کر کے حیران ہو گئے کہ آپ آ گئے؟ فرمایا ہاں، میرے پڑوسی کو آپ نے بند کر۔ تو بہرحال کوتوال کے کہنے پر امام اعظم کے پڑوسی کو اس کوتوال نے رہا کیا، اور امام اعظم نے فرمایا کہ دیکھو تم میرے پڑوسی ہو، اس لیے میں نے تمہیں چھڑا کر کے لایا۔ تو اتنی تکلیف کے باوجود صرف اس لیے امام اعظم نے اپنے پڑوسی کو چھڑایا کہ یہ میرا پڑوسی ہے، اور پڑوسیوں کی تاکید اللہ کے رسول نے فرمائی۔ تو وہ احسن الی جار، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ آج ہمارے اور آپ کے درمیان سے کوئی اگر مکان بیچ کر کے جانے لگے تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ جلدی سے دفع ہو، یہی کوشش کرتے ہیں کہ فلانا بیچ کر کے جا رہے ہیں، جلدی سے دفع ہو، یا تو ہم خرید لیں یا ہمیں سستے میں جتنا کم سے کم میں مل جائے کچھ ادھار دے کر کے خرید لیں اور جلدی ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا لیں، ایسا ہم سوچتے ہیں۔ لیکن ایک اور میں آپ کو سناؤں روایت کہ ابو دلف ایک تھے، بہت نیک آدمی، ابو دلف، ان کا ایک پڑوسی تھا، وہ قرض میں آ کر کے اپنے مکان کو بیچنے کا ارادہ کیا۔ تو جب وہ بیچنے کا ارادہ کیا، وہ خریدار آئے تو خریدار سے کہا کہ میرے مکان کی قیمت 10,000 روپے۔ تو جب اس خریدار نے ابو دلف کے پڑوسی کا مکان دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ مکان آپ کا تو 10,000 روپے کا نہیں ہے، یہ تو 5,000 اس کی قیمت ہے، 5,000 اس کی ویلیو ہے، آپ 10,000 کس بات کا مانگ رہے ہیں؟ اس پڑوسی نے کہا کہ یقیناً آپ نے سچ کہا، میرے مکان کی قیمت 5,000 ہے، لیکن 5,000 میں اپنے مکان کی قیمت مانگ رہا ہوں اور 5,000 ابو دلف کے پڑوسی ہونے کا مانگ رہا ہوں، اس لیے کہ ابو دلف بہت نیک آدمی ہے، اور آپ اگر میرا مکان لے لیں گے، ابو دلف کے پڑوسی ہو جائیں گے تو آپ کی پوری زندگی سکون اور اطمینان سے گزرے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو دلف جیسا پڑوسی آپ کو جلدی نہیں ملے گا۔
اس نے کہا کہ یہ تو پہلی بار میں بات سن رہا ہوں کہ 5,000 مکان کی قیمت اور 5,000 ابو دلف کے پڑوسی ہونے کی قیمت. ٹھیک ہے ایسی بات ہے تو ہم کل آپ کو بتائیں گے, ہم پتہ کریں گے پھر بتائیں گے. اب وہ چلا گیا. رات ہوئی. ابو دلف جب اپنے گھر پر آئے تو ان کی اہلیہ نے بتایا کہ جو ہمارا پڑوسی ہے وہ کسی وجہ سے اپنا مکان بیچ رہے ہیں. ابو دلف بھاگے ہوئے آئے اور کہنے لگے اپنے پڑوسی سے کہ کیا ہوا, مجھ سے کوئی تکلیف ہو گئی, مجھ سے کوئی آپ کو ٹھیس پہنچی ہے, آپ اپنا مکان کیوں بیچ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ ابو دلف آپ سے بھلا مجھے کیوں پریشانی ہو سکتی, آپ تو بہت نیک آدمی ہیں. میں اس لیے اپنا مکان بیچ رہا ہوں کہ میں 5,000 قرض میں آ گیا, 5,000 روپے قرض میں آ گیا, اور میں اس قرض کو چکتا کرنے کے لیے میں اپنا مکان بیچ رہا ہوں. میری اور کوئی مجبوری نہیں ہے, اور آپ ماشاءاللہ بہت اچھے آدمی, آپ تو مجھے کبھی تکلیف دیتے ہی نہیں ہیں. تو ابو دلف نے کہا کہ بس اتنی سی بات. وہ فوراً گھر گئے اور گھر میں سے 5,000 روپے نکال کے لائے اور اس پڑوسی کو دیا. کہا کہ یہ لو, اور یہ قرض نہیں ہے, اسے آپ تحفے کی طور پر رکھو اور اپنا قرض ادا کرو. آپ بہت اچھے آدمی ہیں, آپ کو اپنا مکان بیچنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو یہیں رہنے کی ضرورت ہے. اس نے 5,000 روپے لیے, اپنا قرض ادا کیا. دوسرے دن جب وہ خریدار آیا وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو اس مکان کی قیمت 10,000 دینے کو تیار ہوں, اس لیے کہ میں نے پتہ کر لیا ہے ابو دلف بہت نیک آدمی ہے, مجھے بھی ان کا پڑوس ہونا ہے, میں 10,000 کے لیے تیار ہوں. اس شخص نے کہا کہ اب مجھے نہیں بیچے, اس لیے کہ جب میں سودا کر رہا تھا تو اس وقت ابو دلف کو معلوم نہیں. اب جب انہیں معلوم ہو گیا تو میرے اوپر قرض تھا, وہ سارا قرض ابو دلف نے ادا کر دیا ہے, اب مجھے مکان بیچنے کی حاجت نہیں. جب اس خریدار نے یہ بات سنی تو کہنے لگا کاش کہ کل ہی میں 10,000 روپے دے دیا ہوتا تو میں ابو دلف کا میں بھی پڑوسی ہو جاتا. تو نیکوں کے پاس رہنے میں یہ آپ کو فائدے ہوتے. جب آپ نیک بنیں گے تو آپ کا پڑوسی آپ کو زندگی میں تو یاد کرے گا, آپ کی موت کے بعد بھی یاد, ہے نا. تو آپ خود کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں, اور جب آپ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت دیہاتی اور جاہل وہ شخص ہوگا جو کہ ایک طرف سے اگر کوئی حسن سلوک کرے تو یہ اس کے ساتھ بدزبانی کرے. ایسا نہیں ہوتا. ہم مانتے ہیں کہ 2-4 بار وہ بدتمیزی کر لے, لیکن آپ اگر اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے رہیں گے تو ایک نہ ایک دن رب العالمین اس کے دل میں بھی آپ کی محبت ڈالے گی. اس لیے کہ اللہ تو مقلب القلوب ہے نا, دلوں کو پھیرنے والا ہے. آپ اگر بے صبرے نہ بنیں, جیسے 2-4 بار ہم کرتے ہیں کیا, سلام کر دیتے ہیں, اگر ادھر سے جواب آیا ٹھیک, نہیں تو کہتے ہیں ہمیشہ تو میں ہی سلام کرتا ہوں. وہ اپنے آپ کو بہت 30 مار خاں سمجھتے ہیں, لیکن وہ سمجھتے ہوں گے. لیکن آپ جب سلام کریں تو اس نیت سے نہیں کہ میں چھوٹا ہوں یا فلانا بڑے, نہیں. آپ جب سلام کریں تو ہر چیز کو, میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جب کوئی بھی کام کرے اگر آپ اس نیت سے کریں گے کہ اس میں اللہ کی رضا ہو, رسول اللہ کی رضا ہو, تو پھر آپ کو کام کرنے بھی مزہ آئے گا اور آپ کو عاجزی محسوس نہیں ہوگی, اس میں آپ کو یعنی بے عزتی فیل نہیں ہوگی. جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کام کریں تو آپ ایک بار کیا 20 بار اگر آپ سلام کا موقع ملے تو آپ 20 بار سلام کریں, اور یہ ذہن میں رکھ کر کریں کہ اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے اس لیے میں سلام کروں. وہ جواب دے نہ دے اس کی مرضی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اخلاص کے ساتھ, خلوص کے ساتھ اگر پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کوئی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں بھی اس پڑوسی کی محبت ڈالی دے. تو ہم سب کو چاہیے کہ وہ احسن الی جار تکن مؤمنا, کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں تو ہم کامل مومن بن جائیں گے. اگر ہم کامل مومن بننا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں. 3 باتیں اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمائی. چوتھی بات تھی حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا وَأَحِبَّ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے. یہ چوتھی بات ہے. ہم جو اپنے لیے پسند کریں وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کریں. اس کو آپ غور سے سماعت فرمائیں.
اس لیے کہ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہر شخص میری تعریف کرے. اگر میں کوئی اچھا کام کر دوں، اگر کارخانے میں تھوڑی اچھی سوئی چلا دوں یا تھوڑا اچھا کام کر دوں تو ہر شخص میری تعریف کرے، یہ ہم پسند کرتے. کسی بھی معاملے میں کوئی بھی کام ہو، اگر قرآن، یہاں تک قرآن پڑھنے کے معاملے میں کچھ ایسے لوگ ہیں